اچھا، یہ بھی دیتے ہیں نا، پچھلے سبق ریکارڈ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل التعجب، ما وضع لانشاء التعجب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل تعجب کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ فعل تعجب کی تعریف کی ہے، ما وضع لانشاء التعجب، جس کو تعجب کے اظہار کے لیے، حیرت کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس میں حیرت والا معنی اظہار اور تعجب کے اظہار والا معنی وضع کے طور پر پایا جاتا ہے۔ اور اس تعریف سے وہ الفاظ جو تعجب کی خبر دیتے ہیں وہ نکل جائیں گے، جیسے اتعجبوں کا لفظ ہے، انا متعجب ان کا لفظ ہے، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ میں وہ سب اس سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان میں خبر دی جاتی ہے، انشاء تعجب نہیں ہے، اظہار تعجب نہیں ہوتا۔ ولو صیغتان، مصنف مطلع فرماتے ہیں کہ فعل تعجب کے دو صیغے، ویسے تو اور بھی الفاظ ہیں لیکن جو بطور تعجب کے اظہار کے استعمال ہوتے ہیں وہ دو صیغے ہیں، دو وزن ہیں اس کے۔ ایک ہے ما افلہ، اس کی مثال ہے ما احسن زیدن، نیچے لکھی ہوئی ہے یہ ما احسن زیدن، اور دوسرا صیغہ افعل بھی، اس کی مثال ہے احسن بزیدن۔ وہما غیر متصرف ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے غیر متصرف ہیں، یعنی اس کی اور مزید گردانیں نہیں آتی، ماضی کی، مضارع کی، امر وغیرہ کی گردانیں نہیں آتی، بس یہی صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ ولا یبنیان الا مما یبنى منه افعل التفضیل، مصنف فرماتے ہیں کہ فعل تعجب کے دونوں صیغے یہ ان الفاظ سے بنائے جاتے ہیں جن الفاظ کا اس میں تفضیل بن سکتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے بنائے جاتے ہیں فعل تعجب کے صیغے دونوں، اور ثلاثی مجرد کے بھی صرف ان الفاظ سے بنائے جاتے ہیں جن میں رنگ کا کوئی معنی نہ پایا جاتا ہو، یا ظاہری عیوب، جسمانی عیوب انسانوں کے ہوتے ہیں وہ نہ پائے جاتے ہو، ان سے فعل تعجب کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ اور اگر رنگ والے الفاظ ہیں، یا ظاہری عیوب والے الفاظ ہیں، یا وہ الفاظ ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہیں، تو ان سے اس میں تفضیل نہیں بنایا، صفت کیا نام ہے، فعل تعجب نہیں بنایا جاتا، جس طرح اس سے اس میں تفضیل نہیں بنتا۔ وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجَهُ وَأَشْدِدْ بِاسْتِخْرَاجِهِ۔ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان الفاظ سے جن سے فعل تعجب نہیں بنایا جاتا، ان سے آپ نے فعل تعجب بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شدت اور کثرت وغیرہ کے پر دلالت کرنے والے الفاظ کو فعل تعجب کے صیغوں کی وزن پر لائیں، اور پھر اس کے بعد جس فعل کا آپ نے فعل تعجب بنانا ہے اس کو ذکر کریں، اس کا مصدر ذکر کریں، اور ساتھ میں آخر میں جس پر اظہار تعجب کرنے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جیسے مثلا یہاں دو مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں، ایک ہے استخراج باب استفعال کا، ما اشد استخراجہ، اور اشدد بھی استخراجی، ولا يتصرف فیہما۔ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فعل تعجب کے ان دونوں صیغوں میں تقدیم اور تاخیر کا تصرف نہیں کیا جائے گا، یعنی فعل تعجب کے جو صیغے ہیں، متعجب ہے، اس کو مقدم نہیں کر سکتے۔ مثلا ما احسن زیدن، پیچھے جو وزن گزرا تھا، اس میں زیدن کو مقدم کر کے ما زیدن احسن نہیں کہہ سکتے، یا احسن بزیدن ہے تو بزیدن کو مقدم کر کے بزیدن احسن یہ نہیں کہہ سکتے۔ ولا فصلہ،
اور اسی طرح بیچ میں مطلقاً کسی اور لفظ کا فاصلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ ظرف ہو، جار مجرور ہو، کوئی بھی ہو، جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل تعجب کے جو صیغے ہیں یہ ضرب المثل کی طرح ہیں، اور ضرب المثل جو ہوتی ہیں ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے منقول ہے جوں کا توں، اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی ان کو جوں کا توں استعمال کیا جائے گا۔ البتہ امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل تعجب اور اس کے مفعول وغیرہ کے معمول کے درمیان اگر ضرب وغیرہ کا اضافہ ہو جائے، فاصلہ آ جائے، تو پھر جائز ہے۔ جیسے ما احسن الیوم زیدن، یہ امام مادنی کے نزدیک جائز ہے، جمہور کے نزدیک جائز نہیں۔ وہ ضرب کی وسعت سے استدلال کرتے ہیں کہ ضرب میں وسعت ہوتی ہے، اس لیے جائز ہے۔ وجاد المادنی الفاصلہ بظروف ہے، امام مادنی رحمۃ اللہ نے فاصلہ ضرف کے ذریعے کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ما ابتداء نکرۃ عند الصفہ، یہ اس کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ ما احسن زیدن کی ترکیب ہے، یعنی ما افعلہ کی، کہ یہ ما امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مبتدا ہے، نکرہ تامہ ہے۔ ما نکرہ تامہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد احسن زیدن جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے۔ اور یہ شیئن کے معنی میں شیئن حسن زیدن، اور امام اخفش کے نزدیک یہ ما موصول ہے، اور احسن زیدن جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر مبتدا ہے، جبکہ خبر والخبر محذوف، خبر اس کی محذوف ہے۔ الذی احسن زیدن شیئن، یہ ترکیب ہوگی۔ وبہ فاعل عند سیبوی، دوسرا جو صیغہ ہے احسن بزیدن، اس میں امام سیبوی کے نزدیک احسن یہ حسنا فعل ماضی کے معنی میں ہے، اور بھی میں جو با ہے یہ با زائدہ ہے، اور ہی ضمیر یا اس کی جگہ آنے والا جو اس میں ظاہر ہے جیسے زیدن ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ اور جس طرح فاعل پہ با جارہ زائد ہوتی ہے، ایسے یہاں پر بھی فا جارہ زائد ہے۔ اصل میں حسنا زیدن ہے، اور حمزہ جو ہے یہ سرورت کے لیے ہے، یعنی اعطائے ماخذ جس کو کہا جاتا ہے اس کی خاصیت کے زمان میں، سرورت کے لیے ہے۔ زیدن سارا ذی حسن، زید حسن والا ہو گیا۔ فلا ضمیر فی افعلا، لہذا افعلا کے اندر ہے ضمیر نہیں ہوگی، اس میں ظاہر آگے فاعل موجود ہے۔ وہ مفعول عند الاخفش ہے، جبکہ دوسری طرف بھی امام اخفش کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھی کی ہی ضمیر جو ہے یا اس کی جگہ آنے والا جو اس میں ظاہر ہے وہ مفعول ہے۔ احسن یہ فعل امری ہے، اور با جارہ یہ یا تو تادیہ کے لیے ہے یا زائد ہے۔ اگر احسن کا حمزہ سرورت کے لیے ہو تو پھر با زائدہ جارہ زائدہ ہوگی، اور اگر حمزہ جو ہے وہ تادیہ کے لیے ہو تو با پھر کس کے لیے اس کے لیے ہو جائے گی، زائد ہو جائے گی، کیونکہ ایک اور اس میں دو لفظ زائد اس میں تادیہ کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو اگر حمزہ سرورت کے لیے ہو تو با تادیہ کے لیے ہوگی، احسن کو متعدی کرنے کے لیے، اور اگر حمزہ تادیہ کے لیے ہو تو پھر با زائد ہو جائے گی۔ ففی ضمیر، اس صورت میں پھر امام اخفش کے نزدیک احسن میں انت ضمیر فاعل کیے۔ یہ فعل تعجب کی بحث تھی۔ آگے دوسری بحث ہے، اور یہ فعل کی ابحاث میں سے آخری بحث ہے، افعال المدح و ضم میں فعل مدح اور فعل ضم کی تفصیلات ہیں۔ اس پہ اس کی بحث مکمل ہوگی تو فعل کی بحث مکمل ہو جائے گی، آگے حرف شروع ہو جائے گا۔ ما وضع لانشاء مدح او ضم، افعال مدح کی تعریف ہے کہ وہ افعال جن کو مذمت یا تعریف کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا، اس تعریف سے بھی وہ الفاظ خارج ہو جائیں گے جس میں مدح کی یا مذمت کی خبر دی گئی ہو، مدح تو زیدن، ضمم تو زیدن، یہ سارے اس سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ اس میں خبر ہے، اظہار مدح نہیں ہے۔ ما وضع جن الفاظ کو وضع کیا گیا ہو لانشاء مدح
تعریف کے اظہار کے لیے، اور ضمن یا مذمت کے اظہار کے لیے۔ فمنا نیما و بیسا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ الفاظ مدح کو بیان کر رہے ہیں، ادوات مدح اور ضم، یہ دو لفظ ہیں، ایک مدح کے لیے وہ ہے نیما، اور دوسرا مذمت کے لیے وہ ہے بئسا۔ یہ دو اصول ہیں، اصل الاصول، آگے دو اور ہیں، تین بلکہ، وہ آگے دو آگے بیان کریں گے، لیکن یہ اصل اور بنیادی الفاظ ہیں مدح اور ضم کے لیے۔ نیما اور بیسا، اصل میں نیما کیا سمجھتے ہیں، نائمہ اور باعثہ، یہ عالمہ کے وزن پر ہیں، نائمہ باعثہ، عین کلمہ کی مناسبت سے نون اور با کو بھی کسرت دی تو نیمہ باعثہ ہو گئے، پھر عین کلمے کو ساکن کر دیا تو نعمہ اور بیسا ہو گئے۔ نعمہ دونوں طرح قرآن کریم میں استعمال ہوئے، نعم العبد ایوب، نعم اور نون کی کسرہ عین کی کسرہ کے ساتھ، جیسے نعمہ، یہ نیچے نعمہ ہی کی یہ عبارت بھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت۔ وشرطہما، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ان یکون الفاعل معرف باللام، معرفا باللام، یہ فعل مدح ضم کے فاعل کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مدح اور فعل ضم کا فاعل دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگی۔ اگر اس میں ظاہر ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو خود معرف باللام ہو، جیسے نعم الرجل، یہ جو ہے الرجل معرف باللام ہے، یا معرف باللام خود تو نہ ہو لیکن دوسرا کلمہ معرف باللام ہو، یہ اس کی طرف مضاف ہو، جیسے بئسا مثوى الظالمین، مثوى غیر معرف باللام ہے، الظالمین معرف باللام کی طرف مضاف ہے۔ نعم اجر العالمین، اجر العالمین معرف باللام کی طرف مضاف، تو ان یکون معرفا باللام ہے، ان کا فاعل معرف باللام ہو، او مضافا الی المعرف بها، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، او مضمرن، اور اگر ان کا اس فاعل ضمیر کی صورت میں، دوسری صورت کہ معرف باللام یا پھر یہ اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، اسم ضمیر اگر ہو تو اس کی تمیز لانا ضروری ہے، وہ تمیز دو صورتیں اس میں، نمبر ایک بنکرۃ منصوبۃ، کہ اس فعل مدح یا فعل ضم کے بعد ایک اسم آئے گا جو نکرہ ہوگا اور تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، نعم رجلن زید، اور یا پھر وہ تمیز جو ہوگی کلمہ ما کے ذریعے ہوگی، جیسے نعم ما ہی، بئس ما اشتروا به انفسهم، وبعد ذلك المخصوص، فرماتے ہیں کہ فعل مدح فعل ضم، پھر اس کا فاعل معرف باللام یا مضاف معرف باللام کی طرف، یا اس کا فاعل ضمیر کی صورت میں، اور اس کے بعد اس کی تمیز، یہ چیز ذکر کرنے کے بعد آگے جو لفظ آئے گا وہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہلائے گا، جیسے یہ مثال ہے نعم الرجل فاعل اور زید مخصوص بالمدح، اس میں نعم ہی ضمیر اس کا فاعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ما یہ اس کی نکرہ تمیز، اور یہ مخصوص بالمدح آ گئی۔ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ ما قبلہ خبرٌ، یہ ترکیب بیان کر رہے ہیں افعال مدح ضم کی، دو ترکیبیں ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ مخصوص بالمدح مخصوص بالضم یہ مبتدا مؤخر ہو، اور فعل مدح کا جو جملہ ہے وہ خبر مقدم ہو۔ اس ترکیب کے جیسے مثلا یہ دیکھیں، نعم الرجل، نعم فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اور یہ زید اس کی مبتدا مؤخر ہو جائے گی، یہ ایک ترکیب ہے۔ وہ مبتدا مخصوص بالمدح مبتدا ہے، ما قبلہ خبرہ، اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ اس کی خبر ہوگی، پہلے والا جملہ، تو یہ ترکیب ہوگی نعم الرجل خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر ہوگی۔
اس ترکیب کے مطابق پورا جملہ مل کر ایک جملہ بنے گا، اور جملہ اسمیہ خبریہ یہ اصل میں ہے زید نعم الرجل، تو زید مبتدا ہے مؤخر اور یہ خبر مقدم ہوگی، ایک ترکیب ہوگی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ او خبر مبتدا محذوف، دوسری ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ نعم الرجل فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ الگ جملہ ہو، اور یہ جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے یہ الگ جملہ ہو کہ یہ خبر ہو، اس کی مبتدا محذوف ہو۔ اصل میں ہوا زیدن، نعم الرجل ہوا زیدن، ہوا مبتدا محذوف ہے اور زیدن اس کی خبر ہے۔ جب کہا نا نعم الرجل بہترین مرد ہے، تو سوال ہوا کہ وہ کون ہے، تو جواب دیا کہ ہوا زیدن، وہ زید ہے۔ اب اس ترکیب کے اعتبار سے یہ دو الگ الگ جملے، نعم الرجل الگ جملہ ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اور ہوا زیدن یہ الگ جملہ ہے مبتدا خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ دونوں ترکیبیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو دوسری ترکیب ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ زید ان کو خبر بنائے مبتدا محذوف کی، اور نعم الرجل کو الگ جملہ بنائے، یہ جملہ انشائیہ ہو اور یہ جملہ فعلیہ اسمیہ خبریہ ہو۔ وشرط مطابقت الفاعل ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل مدح ضم کے فاعل کے مطابق ہو، مفرد ہونے میں، تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں۔ زیدن نعم الرجل زیدن، نعم الرجلان الزیدان، نعم الرجال الزیدون، نعمت المرأۃ ہند، نعمت المرأتان ہندان، نعمت النساء الہندات۔ مذکر مؤنث ہونے میں، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، یہ مخصوص بالمدح و ضم یہ فاعل کے مطابق آتا ہے، اور دوسری مطابقت جنس ہونے میں ہے، بلکہ تیسری مطابقت جنس ہونے میں کہ دونوں کی جنس ایک ہو۔ زیادہ نعم الاسد زیدن یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زید کی جنس الگ ہے، اسد کی جنس الگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مخصوص بالمدح اور فاعل دونوں میں مطابقت ضروری ہے، ہاں یہاں مطابقت تو نہیں ہے، کیونکہ مثل القوم میں بیسا کا فاعل ہے اور جو مفرد ہے، اور الذین یہ مخصوص بالضم ہے اور یہ تو جمع ہے۔ تو اس کا جواب دیا وشبو، اس طرح کی اور عبارتیں جہاں مخصوص بالمدح اور اس کے فاعل کے درمیان مطابقت نہ ہو پائی جاتی ہو تو کہتے ہیں متأولن، اس میں تعویل کی جاتی ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ الذین سے پہلے یہاں مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہے بیسا مثل القوم مثل الذین کذبوا، اور دوسری تعویل اس میں یہ کی جاتی ہے کہ الذین کذبوا موصول صلہ مل کر القومی کی صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر مثلوں کا مضاف الیہ ہے، مضاف مل کر یہ بیسا کا فاعل ہے، اور جو مخصوص بالضم ہے وہ محذوف ہے، وہ عبارت ہے بیسا مثل القوم الذین کذبوا ھذا المثل، اور ھذا مفرد ہے۔ وقد یحذف المخصوص، وہ کہتے ہیں کہ جب قرینے کے ذریعے معلوم ہو کہ یا مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح فلان چیز ہے، اس کو حذف بھی کیا جاتا ہے، جیسے نعم العبد ای ایوب، نعم الماہدون ای نحن۔ وساء، یہ کہتے ہیں کہ ساء یہ ملحق ہے بیسا کے ساتھ، اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اور حبذا یہ نعمہ کے ساتھ وہ ہے ملحق ہے، یہ ساء ہے مخصوص بالضم، یہ کیا نام ہے فعل ضم، اور حبذا یہ فعل مدح ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فاعل زا، حبہ فعل ہے، حبوبہ ہے اصل میں، اور زا اسم اشارہ یہ حبہ کا فاعل ہے۔ لا یتغیر، کیونکہ فاعل فعل کے ساتھ جڑ کے جز بنا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی تبدیلی کا مطلب مخصوص بالمدح کہ مفرد تثنیہ جمع کے ساتھ یہ نہیں بدلتا، مؤنث مذکر کے ساتھ بھی نہیں بدلتا، ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے۔ حبذا زیدن، حبذا ہندن، حبذا زیدان، حبذا ہندان، وہ مفرد ہی ہے۔ وبعد المخصوص، اور اس کے بعد بھی وہی مخصوص بالمدح مخصوص بالضم ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ اعرابوں کا اعراب مخصوص ہے نعمہ، اور اس کے مخصوص
حبذا کے مخصوص بالمدہ کا بھی وہی اعراب ہے جو ترکیب ہے جو ترکیب نعمہ کے مخصوص بالمدہ کی ہے، یعنی مبتدا مؤخر بنانا بھی جائز ہے اور مستقل خبر مبتدا محذوف کی خبر بنانا بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ وَبَعْدَهُ تَمْيِيزٌ، فرماتے ہیں کہ مخصوص بالمدہ اور مخصوص بالضم سے پہلے بھی اور مخصوص بالمدہ مخصوص بالضم کے بعد بھی تمیز بھی آ سکتی ہے، حال بھی آ سکتا ہے۔ نعم الرجل راکبن زیدن، یہ مخصوص بالمدہ سے پہلے راکبن حال آ گیا۔ نعم الرجل رجلن زیدن، یہ تخصیص مخصوص بالمدہ سے پہلے تمیز آ گئی اعلیٰ وف کے مخصوص ہی، لیکن وہ تمیز یہ جو حال آئے گا وہ مخصوص بالمدہ مخصوص بالضم کے موافق آئے گا، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں اور مذکر مؤنث ہونے میں۔ چلیں یہ فعل کی بحث مکمل ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ حرف شروع کریں گے انشاءاللہ